الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ بار بار قرآن کریم میں اس طرف کو دلائی ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل عنایت کی ہے۔ اللہ بار بار اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ تم اس کائنات پر غور کرو تو تم یہ بات عقل سے بھی جان لو گے کہ اس کا پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ پھر اللہ تعالی مزید انسانوں کو باشعور رہنے کا حکم کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ تم اپنے اعمال پر غور کرو کہ عمل کا انجام کیا ہے۔ عمل کا انجام اچھا ہے، عمل کا آخری حصہ برا ہے، تو اللہ اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتا ہے کہ تم اپنے اعمال کی اچھائی اور برائی ان دونوں کو ذہن میں رکھو۔ ایک عمل ہے، وہ عمل کس چیز کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی قتل کر دیتا ہے تو اس سے کوئی پوچھے کہ تم نے کیوں قتل کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی اور مجھے غصہ آیا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب ثابت ہو گیا کہ اس نے غصے کی وجہ سے قتل کیا ہے، تو اسے پھانسی پر چڑھا دیں گے، اور جو جیل میں پھانسی دینے والا ہے اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیوں قتل کیا، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو سرکاری آرڈر ملا تھا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیں۔ فعل ایک ہی ہے، قتل، اور انجام بھی ایک ہی ہے، موت۔ اور وہ جلاد اگر غصے سے قتل کرے تو اس کو حکم دینے والا غصہ ہے، اور اگر حکومت کی اجازت سے قتل کرے تو یہ کہتا ہے حکومت نے کہا ہے۔ فعل ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، لیکن ایک ناجائز ہے اور دوسرا جائز ہے۔ اس لیے اللہ جس چیز کا حکم دے دے اس حکم پہ عمل کرنا ہے۔ بس کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر خدا نے بار بار جو انسانوں کو عقل کی طرف توجہ دلائی ہے وہ اسی لیے کہ عقل بذات خود بہت بڑی چیز ہے، اور وہ ایک اتھارٹی ہے، اور عقل کے ذریعے کتنے ہی شرعی احکامات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور انسان کو حکم ہے کہ اپنی عقل کا پاس رکھو اور اپنے شعور اور بیداری اس میں پیدا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی عقل سے کام لیتا ہے، شعور سے، اور اسے پتہ ہے کہ اب سردیاں آنے والی ہیں
اور پوچھتا ہے گھر میں کہ کمبل رضائی ہے، وہ کہتے ہیں ہے تو اطمینان ہو گیا، اور وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کو بخار چڑھ جائے تو خیال آتا ہے کہ اوہ یہ کام کرنا تھا تو کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ وہ فکر اور سوچ جو انسانوں کی ہے وہ فکر اس نے استعمال نہیں کی۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا کہ لوگوں ہم نے تمہیں جانوروں کی اون دی ہے تاکہ تم اپنے لیے سردی سے بچنے کا سامان پیدا کرو، تو اس نے اپنے شعور سے کام نہیں لیا۔ اب قتل کی مثال دی تو قتل کرنا برا فعل نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں جانور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا، اللہ بھی ان سے نہیں پوچھتا اور آخرت میں بھی نہیں پوچھو گی، کیونکہ عقل ان میں اتنی ہی ہے بس۔ مگر انسان کو شعور عنایت فرمایا اور یہ بتایا کہ جو اعمال تم کرتے ہو اس کے نتیجے کو بھی سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بہت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، اور یہ کوفہ والے ان کو ایک عادت پڑ گئی تھی کہ جو کوئی مرکزی خلافت کی طرف سے ان پر حاکم بنایا جاتا تھا یہ اس حاکم کو ضرور تنگ کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ بہت زیادہ یہ چیز بڑھ گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پہ پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں یہ فرمایا کہ میں کیا کروں ان کوفہ والوں کو، صبح آدمی پہنچتا ہے تو شام تک اس کی شکایات پہنچ جاتی ہیں، اور شام کو پہنچتا ہے تو صبح تک اس کی شکایات میرے پاس آنے لگتی ہیں، میں کیا کروں، ان کو کوئی حاکم نہیں پاتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور عمار رضی اللہ عنہ کی شکایات آنے لگی تو عمار رضی اللہ عنہ پر جس آدمی نے ان کی چغلیاں کھائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عمار کو بلا لیا اور فرمایا کہ تمہارے خلاف یہ باتیں پہنچیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کون ایسے کہتا ہے؟ فرمایا یہ بیٹھا ہے، یہ تمہارے خلاف مجھے یہ رپورٹ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ اس انسان نے اگر سچ بولا ہے تو امیر المومنین میرے سامنے آ جائے گا، یعنی اللہ کے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کی اولاد کو زیادہ کر دے، وطال عمر، اور اللہ اس کی زندگی بڑھا دے، اور اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ 3 بد دعائیں اسے دی۔ ایک تو یہ کہا کہ اس کی زندگی بڑھا دے، زندگی جتنی طویل ہوتی چلی جائے اگر وہ نیکی کے مدار پر قائم نہیں ہے تو وہ خدا کا عذاب، اگر وہ اچھائی پر قائم نہیں ہے تو اس کے ایک ایک لمحے کا حساب قیامت میں مصیبت بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا اور جنہوں نے اپنے ہاتھ کو تنگ نہیں کیا، وصدق بالحسنی، اور وہ جو پیش آنے والی چیز ہے قیامت اس کی تصدیق کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مشکلات ہم آسان کر دیں گے۔ تو عمر کا طویل ہو جانا یہ علی الاطلاق کوئی بڑی اچھی چیز نہیں ہے۔ عمر طویل ہو گئی اور اعمال وہی بربادی کے رہے، عمر طویل ہو گئی اور جس گناہ کی لذت اور عادت پڑی بھی تھی بڑھاپا بھی اسے نہیں چھڑا سکا،
تو بہت خطرناک بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں دنیا میں بدترین آدمی کون سے ہیں، اور پھر آپ نے انہیں شمار فرمانا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا وہ فقیر جو متکبر ہو، فقیر بھی ہے، بھیک بھی مانگنی ہے، اور تکبر اس انسان کا دیکھو کہ آپ پیسے دیں، احسان کریں، اور وہ یہ اس طرح کا رویہ کہ تم جو دے رہے ہو میں لے کے تم پر احسان کر رہا ہوں، بھیک مانگنی اور پھر لعنت بھی برسانی، یہ ہیں فقیر جو متکبر ہے۔ گھر چل نہیں رہا، ملک نہیں چل رہا، بھیک مانگنے گئے، اگلوں نے کہا لو یار اتنے پیسے، اور اپنے وطن آئے، اور جب پہنچے تو رعایا جس سے وہ مانگ کے کھلا رہے تھے، جس ملک نے ان کو بھیک دی کہ اپنی رعایا کو کچھ دے دو ہماری طرف سے، اچھا یہ قرض ہے پھر تم لوٹا دو گے، اور رعایا کا حال یہ ہے کہ لعنتیں بھیجتی ہے، یہ متکبر فقیر نہیں ہے تو اور کیا؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو متکبر فقیر پہ، اور پھر دوسرا گنا، اور آپ نے فرمایا بوڑھا زانی، بڑھاپا آ گیا، اے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، مرنا ہے لیکن وہ ان کاموں میں پڑا ہوا ہے جو کام اس کی عمر کے مناسب نہیں ہیں۔ اس لیے سے عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تیری عمر کو بڑھا دے، مطلب یہ کہ یہ جو حرکت تم کر رہے ہو نا، جو لگائی بجھائی کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ جو جھوٹ بکنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لمبی عمر ہو جائے تم پھر بھی یہی حرکتیں کرتے رہنا، باز نہ آنا اس سے۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہا خدا تمہاری اولاد بڑھا دے۔ اسی شریعت کا مجموعی مزاج یہی ہے کہ اولاد اتنی جتنے کو پال سکے اور تربیت کر سکے، بس اس مغالطے سے اور دھوکے سے بہت جلد باہر آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ فخر فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میر جعفر پہ فخر فرمائیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میر صادق پہ فخر فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے ساتھ جنہوں نے غداری کی اس پہ فخر فرمائیں گے، مجیب پہ فخر فرمائیں گے۔ ایک تو یہ حال ہے، اور ایک یہ کہ بچے ہیں جن کے لیے نہ کپڑے کا بندوبست، نہ کھانے کا بندوبست، نہ انہیں اعلیٰ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ایسی اولاد جو اچھا شہری کہلائے اتنی تک تو میسر نہیں اسباب، اور پہ اور پہ، اس لیے انہوں نے کہا اللہ تیری اولاد بڑھائے، نافرمان اولاد بڑھ جائے۔ اور جب اولاد فرما بردار ہو، اس کی آفت یہ ہے کہ انسان پھر متکبر ہو جائے۔ اسی لیے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خلقت وحیداً، اس کو اکیلا پیدا کیا ہے، بڑی طاقت ہے اور مال جمع کرتا ہے یہ، اور ہم نے اس پہ یہ بھی احسان کیا کہ اس کی اولاد ساری کی ساری اس کے پاس جمع ہو گئی، بڈھا ہو گیا، 9 بیٹے بیک وقت گھر پہ موجود رہتے تھے، لمبی تجارتیں تھیں۔ اللہ نے کہا اور اس کبر کی بنیاد پہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، ہم اوندے منہ جہنم میں جھونک دیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ تکبر کہاں لے گا۔ اس لیے اولاد کی کثرت جبکہ اسباب اور وسائل بھی نہ ہوں، اللہ نے اس ساری دنیا کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اللہ نے اسباب رکھے، وہ بچے جو موٹر سائیکل پہ اور اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی، اور وہ بچے جنہیں 2 میل پیدل چلنا پڑتا ہے، ان کے نتائج پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔
جب تک اس بچے کو کسی بڑی طاقت، بڑے ادارے نے نہیں پالا، باپ کے بس کی بات نہیں تھی کہ اسے اتنے بڑے عہدے تک پہنچاتا، کسی اور نے پال لیا، کہیں باہر سے پیسہ آ گیا، کچھ ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تیری اولاد زیادہ کر دے، یعنی نہ اوڑھنے کو میسر، نہ پہننے کو میسر، باپ ساری عمر اسی غم میں گزار دے، تاکہ وہ شعور ہی بیدار نہ ہو جس شعور کی وجہ سے لوگ باہر نکلتے ہیں، جس شعور کی وجہ سے لوگ حکومتوں کو روکتے اور ٹوکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بابا میرے تو اپنا گھر پورا نہیں ہو رہا، میں کسی جگہ پہ ایسے شرکت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری اپنی اولاد سب سے پہلے مجھے عزیز ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا اللہ تیرا مال بھی زیادہ کر دے۔ مال جب آ جاتا ہے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں اب دوستوں کی خدمت میں کہ اشیاء اور افعال کا انجام سوچا کرو کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ ذہین بچہ محنت نہیں کرتا، بچہ ذہین ہو، آخری 2-3 مہینے پڑھ لے تو اس کا احسان ہے، اور پھر وہ اس کو حل بھی کر لیتا ہے، اور یہ جا وہ جا سب سے ٹاپ پہ بھی چلا جاتا ہے۔ ذہانت کے ساتھ اگر محنت جمع نہیں ہوتی تو یہ ذہانت بڑی خطرناک ہے، ایسی ایسی شرارتیں کرے گا جو اگلوں پچھلوں کو نہ سوجی ہوں، اس سے کروا دیں۔ اسی طرح جو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور انسان کی نظر کو بھاتے ہیں، انہیں انجام سوچ کے رکھنا چاہیے کہ یہ محبت بربادی اور تباہی کے گھاٹ اتارے گی، اس لیے کہ حسن کے ساتھ وفا جمع ہو جائے تو کائنات میں انقلاب نہ آ جائے۔ خوبصورتی ہے، حسن ہے، تم نہیں اور سے، اور نہیں اور سے، تم کس کھاتے میں ہو، تم کس گلی میں، یہ انجام نکلا ہی کرتے۔ اسی طرح پیسہ آ جائے اور پیسے کے زہر سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے، یہ پیسہ عذاب ہے خدا کا، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب بھی پیسہ آتا ہے طبعی طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل اس کا بتایا وہ بھی عرض کرتے ہیں، طبعاً رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے۔ جو آتا ہے اس سرمایہ دار کا اگر ذہن خدا کے خوف کا نہ بنا ہوا ہو اور وسعت نہ ہو ذہن میں سوچنے کی، تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ جو روز آ رہا ہے نا، اب اس کو پتہ ہے میرے پاس پیسے ہیں اور ایک دن پیسہ مانگے گا۔ یہ بدگمانی اور رشتہ داری کو توڑنا، یہ اس پیسے کی کثرت کا انجام ہے۔ اور دوسرا انجام یہ نکلتا ہے کہ دل تنگ ہو جاتا ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ جو میری محبوبہ ہے اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ پیسہ دنیا محبوبہ بن جاتی ہے، اور جو کوئی نگاہ اٹھائے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ نکال دی جائے، میں پیسہ ملک سے باہر بھجوا رہا ہوں اور کسی نے شکایت کر دیا ہے، مار دو اس کو تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ میرا کتنا پیسہ باہر منتقل ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر، یہ پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کی، اللہ ہا ہونا وہا ہونا، سوائے اس انسان کے جسے یعنی خدا کا خوف ہو اور جو ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرے اور ایسے خرچ کرے۔ ہاتھوں سے اکارہ فرما کے بتایا کہ تمہاری ضروریات زندگی سے زائد چیزیں ہیں نا، اس پہ تمہارا حق نہیں ہے۔ تم اپنے گرد و پیش میں، رشتہ داروں میں کسی کو دیکھو کوئی غریب ہے اسے دے دو۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور اب اکتوبر نومبر سے لے کے مارچ تک اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ خیال نہیں آتا کہ کچھ نہیں، یہ کمبل خرید لیں،
رات نکلتے ہیں، کوئی بھی بیچارہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے اپنے نام کی، اسے کمبل دے دیا کہ بھائی یہ کمبل لے لو، یہ تکیہ لے لو۔ اتنی شدید گرمی ہے، کہیں پانی کا کولر لگوا دیا کہ میری طرف سے، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو خط لکھا، وہ بڑے بڑے حساس تھے اس معاملے میں بھی کہ ان کی رعایا میں سے کوئی جہنم میں چلا جائے۔ اسے خط لکھا کہ مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ تم افغانستان میں تھا وہ، تو اسے لکھا کہ تم سردی میں جہاد کے لیے نکلے ہو شدید برف باری میں، اور تم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو کہ میں نے یہ شدید سردی میں جہاد کیا۔ بند کرو اس بولنے کو، اور جو تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو اللہ خود بتا دے گا، اور قیامت میں تمہیں کہہ دے گا کہ ناموری چاہیے تھی نا، شہرت چاہیے تھی نا، وہ ہم نے دے دی، اور اب بتاؤ کوئی اور نیک عمل ہے کہ نہیں۔ اسی آدمی حقیقت میں وہ اچھا ہے جو اپنے کو مٹائے، ختم کرے، انا کو ختم کرے۔ تو اللہ نے کہا ہے عقل اور شعور سے کام لینے کو، تو انہوں نے 3 بددعائیں اسے دی۔ فرمایا اللہ تیری اولاد زیادہ کر دے، عمر زیادہ کر دے، اور مال زیادہ کر دے۔ جب مال زیادہ آنے لگے، بار بار اپنے دل کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں تنگ دل تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسے تو نہیں ہو گیا کہ میں نے رشتہ داروں کو کاٹ دیا ہو، کہیں ایسے تو نہیں کہ میرے یہ بڑی باریک بات ہے اگر سمجھ میں آئے کہ میرے مالدار ہونے سے میرے کسی رشتہ دار نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ چھوڑو یار کیا جانا، وہ کہے گا مانگنے آئے، خود جائے ان کے گھر، خود محبت سے پیش آئے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا انجام اور شعور کی بیداری کہ میں کس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ہماری نسلیں آگے کیا کریں گی، کون سی کوتاہی اور کمی ہے اس معاشرے میں جو مجھے پوری کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو نہیں سمجھانا، ادب، احترام اور محبت، اور کبھی عہدے کی سختی کے ساتھ برائی کو دبانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اگر انسان میں جذبہ بیدار ہوگا تو پھر جا کر وہ صحیح انسان بنے۔ حضرت عامر بن عبد القیس رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے ان کے خلاف ایک سازش کی تھی، تو جب شہر سے نکلے تو انہوں نے کہا اللہ جو اس سازش میں شریک تھا، اور اللہ جس نے مجھ پر بہتان باندھے ہیں، اے خدا ان سب کی عمروں کو لمبا کر دے، اور اے پروردگار انہیں بہت مال دے۔ یہ بددعا وہ بھی کرتے تھے۔ اب بظاہر آدمی خوش ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ، بہت مبارک ہے وہ انسان جس کو اللہ لمبی زندگی دے مگر اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اسی لیے مستقل احادیث میں آیا ہے کہ جس کی عمر 80 سال کی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اور فلاں فلاں گناہ معاف کر دو، میرے بندے نے میری طرف رجوع کر لیا، میری طرف آ گئے۔ اللہ کی محبت اصل ہے، خوف اصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا، عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرنا، مغرب سے جتنا پہلے، 10 منٹ پہلے، گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، 5 منٹ پہلے بھی اگر مسجد میں آ جائے اور اللہ کو یاد کرے تو یہ چیز اسے اللہ کے محبوبوں میں شامل کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قبل طلوع الشمس، اور لوگوں مجھے یاد کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور ایک جگہ فرمایا قبل غروبہا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے میرا ذکر مجھے یاد۔
تابعین کہتے ہیں ہم مساجد میں داخل ہوتے تھے اور اس طرح جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، اس بنبناہٹ اس طرح ہوتی تھی، اور صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ یہ بیٹھے خدا کو یاد کر رہے ہوتے تھے عصر سے مغرب کے درمیان۔ وقت نکالنے سے نکلے گا نا، اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں جب وہ اتارا جاتا ہے تو اسے یہ منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا۔ اب جس آدمی نے مرنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے خدا کو یاد کیا، وہ جب قبر میں جب لوگ واپس چل رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیختا ہے اور کہتا ہے دعونی للصلاۃ، دعونی للصلاۃ، ارے فرشتوں ٹھہرو، میری عصر کی نماز نہ چلی جائے، ارے ٹھہرو کہ سورج نہ ڈوب جائے، میں نے بھی نماز پڑھنی۔ وہ ذکر کی جو عادت تھی نا وہ قبر میں جا کے بھی نہیں چھوٹی۔ یہ 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا خدا توفیق دے، جب یہ قبر میں جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہو۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے پاس ایک عورت آتی تھی، بوڑھی بیچاری، بہت شکایات کہ حضرت یہ ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، اولاد یہ وہ۔ انہوں نے اسے ایک وظیفہ بتا دیا جو حدیث میں آتا ہے، اور اس وظیفے کے متعلق آیا ہے کہ جو شخص یہ اعمال کرتا رہے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کلمہ طیبہ کا ورد بتا دیا۔ وہ ان پڑھ بیچاری، اس سے کہا مولوی صاحب جب بھی آتی ہوں یہی کہتے ہو، یہی کہتے ہو، کوئی ایسی چیز بھی تو بتاؤ جو واقعی مجھے کام آئے۔ تو انہوں نے کہا میری بیٹی قبر میں پہنچو گی نا تو پھر تمہیں قدر آئے گی کہ میں نے تمہیں کیا بتایا۔ بات یہی ہے کہ وہ کہتا ہے دعونی للصلاۃ، چھوڑو مجھے فرشتوں، میں نماز پڑھ لوں، عصر کا وقت ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، چھوڑو میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، نماز قضا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ شعوری طور پر زندگی گزارنی ہے۔ شعوری طور پر گزارنی ہے تو اعمال کا انجام کیا نکلے گا؟ اگر اعمال کا انجام نہیں سوچا اور زندگی گزر گئی تو ڈر ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ ہو جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنے اعمال اور اپنی گفتگو اور اپنا مال اور اپنی عمر اس کا انجام نہیں سوچتا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگوں کی توجہ دلاتے تھے۔ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے مجھے بھلا دیا۔ جب وہ مجھے بھول گئے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو میں نے یہ سزا دی کہ وہ لوگ نیکی کرنا اپنی جان کے لیے یہ بھی بھول گئے۔ وہ مجھے بھولے تو میں نے اس مصیبت میں انہیں ڈالا کہ خود اپنا نفع نقصان بھول گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، لوگوں ایسی زندگی نہ گزارنا کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ پھر تمہیں اپنا نفع اور نقصان بھلا دے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، کل کے لیے کیا کام کیا۔ موت زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، موت تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقلی کا نام ہے، اس سے کیا ڈرنا ہے بھیا۔ ہم سب کے سب اللہ کے علم میں تھے، اور کوئی کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اللہ کا علم، وہ عالم لاہوت، پتہ بھی نہیں تھا کہ آج سے 1 کروڑ سال پہلے جو دنیا میں لوگ گزرے ہوں گے کون جان، کچھ بھی نہیں۔ آج سے 1000 سال کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ وہ اللہ کا علم جب جسم کی صورت میں ظاہر ہوا، روح کی صورت میں ظاہر ہوا،
تو اب عالم لاہوت سے عالم ملاکوت میں آیا، اور عالم ملکوت عالم جبروت میں آیا، اور عالم جبروت میں آ کر اسے پتہ چلا کہ اچھا فرشتے یہ ہوتے ہیں، اچھا اللہ کا ایک نظام یہ بھی ہے۔ اور عالم جبروت کے بعد وہ عالم ملکوت میں آیا، عالم ملکوت میں جب آیا تو یہاں آ کر روح اس گوشت سے مل گئی، کچھ یاد نہیں، لیکن اللہ کو تو یاد ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا، اس لیے صوفیہ کبھی عالم کشف کی باتیں کرتے تھے۔ ابن عربی اور معروم رحمۃ اللہ نے مثنوی میں تو بہت سے وضاحت سے لکھا ہے، اور لکھا ہے ایک جہان تھا اور وہ باپوں کی پشت سے ماں کی طرف منتقل ہوا، اور پھر ایک جہان تھا پوری دنیا میں، ہزاروں تھے جو والدہ سے اس دنیا میں منتقل ایک دن ہو گئے، اور پھر ایک جہان ہے جب تمہاری روح تمہیں چھوڑ دے گی تو تم سب کے سب قبروں میں چلے جاؤ گے، اور پھر دوسری زندگی آ جائے گی۔ تو اس لیے لاہوت، اور اس کے بعد جبروت، اور ان چار مراحل سے گزر کے عالم لاہوت، جبروت اور ملاکوت کے بعد یہ عالم ناسوت، ان چار جہانوں سے گزر کے آیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اعمال کیے، اچھے کیے، برے کیے، اب چلو واپس، اور یہ جب واپس جائے گا تو پھر اس عالم میں جائے گا جہاں اسے چولے پہنائے جائیں گے، جہاں اسے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ متکبر آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بخاری شریف میں آتا ہے، اس کی روح چیونٹی میں داخل کر دی جائے گی اور لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے، کیونکہ دنیا میں بہت متکبر بنتا تھا نا، تو اب سزا ملی، پتہ چلا۔ اور جو بے حیائی میں مبتلا تھا سور کی شکل میں آ جائے گا، اور جو لالچ میں مبتلا تھا وہ کتے کی شکل میں آ جائے گا، اور جس کے دل میں بغض تھا وہ بندر کی صورت میں آ جائے گا۔ اس میں بہت تفصیل سے ایک مرتبہ کئی جمعے ہم نے بات کی تھی۔ تو بندر گھوم رہے ہیں اور خدا کا عذاب پڑا ہوا، اس سے پھر نکلے گا کہیں اللہ کی معافی سے، اور پھر جا کر کہیں وہ عالم ملکوت پہ پہنچے گا، اور پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، پھر جہنم کی سزا بھی تو بیچ میں ہے۔ اس لیے آدمی سوچے، موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، موت تو جیسے ان پہلے چار عوالم سے گزرا، تین سے پھر چوتھے میں آ گیا، اب چوتھے سے پھر جائے گا، اور پھر یہ آدھا دائرہ اس نے یہاں مکمل کر لیا۔ اب یہ آدھا دائرہ انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف جانا ہے، وہ انا للہ تھا، ہم اللہ کے لیے، لاہوت، جبروت، ملکوت، اور یہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وہاں سے آئے، اور پھر اس کی طرف جانا ہے۔ اب تین مراحل پورا کرے گا اور پھر چوتھے مرحلے میں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، وہ ایک لمبی بحث ہے جو صوفیہ نے کی ہے، لیکن جانا تو ہے ہی۔ اس لیے شعور بیدار ہو، شعور کی زندگی گزارنی ہے، غفلت کی نہیں۔ یاد رکھو، اصل جرم غفلت۔